عامر صاحب، آئین سے متصادم عدالتی پیکج کا معاملہ ٹلا یا نہیں ٹلا، اس سے متعلق بات ہوگی، مگر سب سے پہلے آپ کو تمام دیکھنے والوں کو عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مبارک ہو۔ جی بالکل، آپ کو سب کو ناظرین کو جو ہے عید مبارک۔ عید مبارک کے اس موقع پہ کیا کہیں کہ جس طرح کی خوشیاں منائی جانی چاہیے تھیں، یہ کچھ ملک کے حالات اس طرح کے ہیں کہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے۔ اور جو آپ اپنے ابتدائیوں میں آپ نے کہا خطرہ ٹلا کہ نہیں ٹلا، بالکل بھی نہیں ٹلا، اور نہ صرف کہ ٹلا نہیں، کسی کو احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ اتنا بڑا ایک خطرہ آیا تھا۔ یہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں اس طرح کے بڑے ایک دو موقع آئے ہیں۔ موقع کب آئے ہیں؟ 73 سے پہلے تو آئین ہی نہیں تھا، اور پاکستان ٹوٹنے کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ اکائیوں کے درمیان میں کوئی سوشل کانٹریکٹ نہیں ہو سکا، تو آئین نہ بن سکا، اس کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ 73 میں جب بن گیا تو بنیادی طور میں آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی تمام قومیتوں کو اکٹھا کر کے آپ پاکستانی بنا دیتے ہیں کہ اس بات پہ سب کا اتفاق رائے ہے، اور یہ سب کے درمیان میں ایک پولیٹیکل سوشل کانٹریکٹ ہے۔ جی جی جی، یہ آئین کی ویلیو ہے۔ اس کے اوپر حملے بڑے کب ہوئے؟ ایک 8ویں ترمیم آئی جس نے اس کی حیت ہی بدل دی۔ ایک ترمیم کے اندر ہی ابھی بھی اس کے کافی ساری خرابیاں ہیں جو دور نہیں ہوئیں، کافی ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہیں جیسا کہ یہ بھی بلاسفمی لاز کو وہ مس یوز کیا جاتا ہے، وہ اس کو انڈو نہیں کر پا رہے ہیں، حالانکہ 100% ایک بھی کیس نہیں ہے جہاں وہ صحیح ثابت ہوا ہو۔ اس طرح ہی اور بھی کئی خرابیاں ہیں۔ دوسرا پھر ہوا جب یہ پی سی او ججز لگے اور ڈوگر کی عدالت لگائی گئی، وہ کینگرو کورٹ سے بھی آگے کی چیز تھی، مگر یہ دونوں جو دھچکے لگے عدالتوں کو پاکستان کی، وہ مارشل لاؤں میں لگے، وہ ڈکٹیٹرشپس پہ لگے، مگر اس میں بھی سپریم کورٹ کو کسی نہ کسی لولی لنگڑی فارم میں رکھا۔ اب جو یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ جو مجوزہ ہے، جو کئی اسکرپٹ مل رہے ہیں، اور آج بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ابھی تو کوئی اسکرپٹ ہے ہی نہیں ہے، وہ اسکرپٹ تو وہ اس کے اوپر سارے وزراء جواب بھی دے رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کامران مرزا صاحب بھی جواب دے رہے ہیں، تو ساری رات وہ جو بٹھائے رکھے اتوار کی رات تک جو ہے، تو وہ جو پاس کا دیا جانا تھا تو کچھ اسکرپٹ تھا تو پاس کرنا تھا، اگر نہیں تھا تو کس بات کے لیے بٹھائے ہوئے تھے؟ اس وقت تو یہی اطلاعی تھی کہ انتظام ہو گیا ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی نمبر پورے ہو چکے ہیں، اور سینٹ کے اندر بھی، سینٹ میں بھی ہے، صدر صاحب بھی تیار ہیں، باہر سے بھی لوگ بلا لیے گئے ہیں۔ تو ہم اس لیے کہ اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ساری موجود ہیں۔ خطرہ وہ بالکل اس لیے نہیں ٹلا کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ 1 اکتوبر کو تک یہ معاملہ طے ہو جائے گا، اور بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اتفاق رائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مولانا کو منا لیں گے۔ مولانا کی پارٹی کو بھی میں کامران مرزا صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے ہاں نہیں کی، انہوں نے کہا جی ہم نے ابھی تک نہ کی ہے، ہم نے صرف ٹائم مانگا ہے کہ اس کی کافی ساری چیزوں پہ ہمیں اعتراض ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ بھی کہ کون سی چیز اس میں سے ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے۔ یہ ساری ہی جو مجوزہ تجاویز جو منظر عام پہ آئی ہیں، وہ تمام کی تمام، وہ میں نے جس طرح کہا کہ وہ 8ویں ترمیم اور وہ پی سی او ججز وہ مارشل لاؤں سے بری ہیں کہ وہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو ڈسٹرکٹ کورٹ سے بھی نیچے کر دیا جائے گا، ایک وہ ریڈنڈنٹ ادارہ بنا دیا جائے گا کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ بیچارے گوشت کی دکان یا سبزی کی دکان لگا لیں۔ وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں یار، ان کی اتنی ان کی شان نہیں کسی قسم کی رہے گی کہ اس کی پاکستان کی عدالت عظمیٰ ہم بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ان کو جب اختیار کر دیا جائے گا، او ایس ٹی کر دے گا، اس سے بہتر ہے ریزائن کر کے وہ گھر چلے جائیں، بجائے اس کے کہ لولی لنگڑی عدالت بنا دی جائے، اور یہی ایک طریقہ کار ہے۔ مگر یہ نظر نہیں آ رہا، میں تو حیران یہ ہوں کہ پاکستان کی تمام یہ کتنے جو اس کے خالق ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں، اچھی خبر یہ ہے جو آپ نے ابتدائی میں بتائی کہ یہ 104 معتبر وکیل حضرات ہیں، انہوں نے سخت قسم کا یہ لیٹر لکھا ہے کہ ہمیں بالکل یہ قبول نہیں ہوگا، اور ہم جو ہے پیش بھی نہیں ہوں گے اگر اس طرح کی کوئی وفاقی آئینی عدالت لگائی گئی، اور ہم 26 اکتوبر کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کو ہی اپنا وہ مانیں گے، اور یہ بالکل یہ حملہ ہے، اس کو مانتے ہیں اگر ایسا کیا گیا کہ یہ آزادی عدالت کے اوپر، آئین کے اوپر، اس کو ہم حملہ مانتے ہیں۔ سپریم کورٹ
بار ایسوسیشن کی کل میٹنگ ہے. اس کے بعد منیر اے ملک بہت معتبر پاکستان کے جوڈیشری کی جو پہلی موومنٹ میں ان کا بڑا رول تھا, ان کی طرف سے بھی اعلان ہوا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے اور اس کے خلاف ہم مزاحمت کریں گے, شاید تحریک بھی چلائیں گے. تو یہ تو ہیں اچھی. اچھا ایک چیز میں آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کی تھی, ایک تو منصور علی شاہ صاحب, پھر بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی 26 اکتوبر سے منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس دیکھ رہا ہوں پاکستان کا, اور سیکنڈلی یہ کہ کچھ ترمیموں پر اتفاق ہو گیا. یہ خبر بریک کر رہے ہیں رانا صاحب, تو کون سی ترمیمیں جن پہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ منصور علی شاہی اگر وہ سپریم کورٹ کی اس کو ڈسٹرکٹ کورٹ سے بھی اس کی کمزور کر دیا جاتا ہے تو منصور علی شاہ بن جائے یا کوئی اور بن جائے, فرق کیا بنا ہے؟ پہلے یہ معاملہ صرف یہاں سے شروع ہوا تھا کہ فائز عیسیٰ صاحب کو انہوں نے ایکسٹینشن دلوا لی تھی, یہ ایک سوچا جا رہا تھا کہ یہ ایک سکیم ہے. اب انہوں نے پورے عدالتی نظام کو ہی جکڑ لیا ہے. اب میں نے نہیں پتا کون سی ترمیم پہ اجازت ہے. میں اس کی کوئکلی جو ہے آپ کے مہمان آنے سے پہلے میں کوئکلی بتا دوں کہ جو اس کے اندر تجویز دی گئی ہیں وہ سننے ہیں کیا. کوئکلی میں بتا دیتا ہوں کہ جناب یہ جو آئینی عدالت بتائی جا رہی ہے اس کے جو ہے نا یہ پہلے وفاقی آئینی عدالت بتائی جائے گی, سپریم کورٹ کی جگہوں کو اس کو ریپلیس کر لیں گے اور آئینی مسائل تمام ان کے چل جائیں گے. ان کے پہلے چیف جسٹس جو لگائے جائیں گے وہ شہباز شریف صاحب کی ریکمنڈیشن پہ لگیں گے اور وہ پھر اس کے بعد ایک کمیٹی بنی جائے گی جس کے اندر ایگزیکٹو گورنمنٹ کی اکثریت ہوگی. وہ پھر باقی جج بھی لگائیں گے اور وہ باقی جج ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی ان کا گھر کا وکیل بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی کو بھی لگا لے. سو وہ گھر کی عدالت ہو جائے گی اور اس کے اختیارات یہ ہیں کہ وہ تمام جو اس وقت پینڈنگ کیسز ہیں جو آئین سے ریلیٹڈ کیسز چل رہے ہیں وہ کیسز ان کو ٹرانسفر ہو جائیں گے. فار ایگزامپل 8 فروری کا کیس جو ہے وہ بھی ان کو چلا جائے گا. ان کے پاس یہ اختیار بھی آ جائے گا کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کا, یعنی کل کو اگر شہباز شریف صاحب کہیں جو ان کا بہت زیادہ خواہش ہوگی کہ پیپلز پی ٹی آئی کو بین کر دی جائے تو وہ بین کر سکتی ہے اپنے گھر کی عدالت, اپنے گھر کا جج. ایک تو یہ ہے. اس کے بعد جی جس طرح اس کے اندر پھر اچھی بات ہے 63A کے اوپر بڑی بحث رہتی ہے کہ وہ شاید فیصلہ ٹھیک نہیں تھا سپریم کورٹ کا کہ اگر ڈیفیکشن کوئی کرے تو اس کو ووٹ نہ کاؤنٹ کرے. چلیں ووٹ کاؤنٹ کر لیں, مگر اس کے اندر جو اب کیا جا رہا ہے اس کے اندر لگتا ہے فروغ دیا جا رہا ہے ڈیفیکشن کو, لوٹا کریسی کو. اس کے بعد جو ہے پہلے ہی کہ جو سپریم کورٹ بالکل ریٹنڈنٹ ہو کے رہ جائے گا. یہ نہیں کہ وہ ایک نئی عدالت بن جائے گی اور اس کا رول بالکل ایک محدود کر دیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے ججز ہائی کورٹ کے ججوں کو کسی صوبے میں بھی ٹرانسفر ان کی مرضی کے بغیر کر دیا جائے گا. فار ایگزامپل یہ جو 6 جج بیچارے اپلیکیشن ہیں ان کو بلوچستان یا شاید بارڈر کے اس پار بھی اگر امکان ہوا تو بھیجا جا سکے گا. اس کے بعد جی تمام ججز اور چیف جسٹس لگانے کا جو طریقہ کار ہوگا اس کے اندر ایگزیکٹو کا رول آ جائے گا. ایگزیکٹو جو گورنمنٹ کو وہ کہتے ہیں وہ بیسیکلی حکومت کے نمائندے وہاں زیادہ ہوں گے تو تابع ایگزیکٹو کے جوڈیشری چلے جائے گی جو کہ آئین کی بیسک اسپرٹ کے خلاف ہے. اس کے بعد الیکشن کمشنر صاحب کو انعام کے طور پہ جو ہے مزید توسیع دی جا سکتی ہے. اور جس کے بعد یہ ہے کہ آئندہ 10 الیکشنوں کے اندر بھی وہی فارم 47 کا طریقہ کار اپنایا جائے گا اور وہی سلسلہ چل جائے گا. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ مزید ایکسٹینشنیں, بڑی ایکسٹینشنیں ان کی بھی راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے بھی ان کو بھی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی جا رہی ہے. پہلے باجوہ صاحب کو جو ایکسٹینشن دی گئی تھی وہ ایک قانون کے ذریعے دی گئی تھی, اب وہ چیز معاملے کو آئینی پروٹیکشن دی جا رہی ہے. یہ بھی ایک ہے. اس سے زیادہ سب سے اہم یہ ہے کہ اس فیصلے کو یہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے یہ چیلنج بھی نہیں کر سکے گی کیونکہ یہ اختیار ہی نہیں ہوگا. یعنی کہ ان کے یہ رہیں گے ہی نہیں تو اس کو چیلنج کیسے کیا جائے گا. اور ان کے اوپر جو معتبر ان سے زیادہ وہ آئینی کورٹ کو کر دیا جائے گا. پھر یہ ہے کہ اس کے پاس اختیار 184(3) کی جو بحث رہتی تھی پہلے کہ جی سب سے بڑا اعتراض کہ جی آج خود نوٹس بڑا لیتے ہیں وہ ان کا ہے, وہ صبح شام دوپہر جب مرضی وہ آئینی عدالت جو ہے کسی بات پہ بھی کسی بات سے ناراض ہو کے وہ ایک ٹی وی کے بیان کے اوپر آپ کو فار ایگزامپل آپ کی کوئی بات ناپسند آ جائے, جملہ نکل جائے, وہ آج خود نوٹس میں شام کو بلا کے تو آپ کے ساتھ جتنی مرضی آپ کو سزا دے سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جو فائز عیسیٰ صاحب کو فار ایگزامپل اگر ان کی جو ایکسٹینشن کی خواہش تھی یہاں سے ریٹائر کر کے 68 سال عمر بڑھا دی جائے گی آئینی اس کی,
تجویز یہ ہے کہ آئینی اس کے جو عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے ان کی 68 ایئرز ہوگی. اس کے بعد جو ہے کہ بنیادی حقوق کے حوالے سے صوبوں کے پاس ہیبس کارپس کا کہ اگر جو ظلم و ستم ان کے ساتھ صوبوں کے اندر ہوتا ہے پولیس کرتی ہے تو وہ عدالت کے پاس جب پیش ہو جاتے تھے ہائی کورٹس کے پاس تو وہ اختیار بھی لے لیا جا رہا ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان میں سے کون سی ایسی تجویز ہے جس پہ کچھ لوگ اتفاق رائے میں خود حیران ہوں اور کچھ لوگوں کو اعتراض ہے. تو کنسنسس کس بات پہ جیا جا رہا ہے؟ سب سے جو مسئلہ بڑا ہے یہ ہے کہ اس میں کافی ایسی چیزیں عدالتی اصلاحات کی بحث رہتی ہے. کافی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور جو بنیادی کہا جا رہا تھا کہ پینڈنسی ہے اور کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں یہ جو فرمولہ بتا رہا ہے اس کے ساتھ وہ مسئلہ